بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیاں گا ساڈے اج دے مہمان عظیم مذہبی سکالر محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں کے گزارش کراں گا درس قرآن ارشاد فرمان شیخ محترم پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ خواتین و حضرات، سورہ الحجرات 26واں پارہ، اس کی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ پوری سورہ حجرات اس لائق ہے کہ اس پہ ورکشاپس ہوں، ہفتہ ہفتہ ہم بیٹھیں، گھنٹوں کی نشستیں ہوں، اور اس کی روشنی میں ہمیں اسلامی معاشرے کی تشکیل نو کریں، اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں، نفرت کی دیواریں گرائیں، محبتوں کو پروان چڑھائیں،
بغض، کینہ و حسد کو خیر بات کہتے ہوئے الفت، چاہت، اخلاص، محبت و مودت اس کے محل تعمیر کریں۔ لیکن آج کے اس درس قرآن میں سورہ حجرات کی صرف اور صرف 2 آیات مبارکہ کی روشنی میں 4 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اگر ہم ان 4 باتوں پر عمل کر لیں تو نفرت کی دیواریں زمین بوس ہو جائیں گی اور محبت کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ آج کے انسان کا ایک بہت بڑا المیہ اور بہت بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ مال و دولت کی محبت اور حرص و ہوس کے اندر ہم درندگی کی آخری حدیں بھی پار کر چکے ہیں۔ محبت ایک متاع گمگشتہ ہو چکی ہے، نفرت کے الاؤ بھڑک رہے ہیں اور حسد کے بیوپاری اور تاجر ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ مسلم معاشرے کے ساتھ محبت صرف ایک بات نہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی، واللہ لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، میں تمہارا پیغمبر ہو کے بھی قسم اٹھاتا ہوں تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک مومن نہیں بنو گے۔ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور مجھے قسم ہے تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دے دوں جب تم کرو گے تو محبتیں بڑھ جائیں گی۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کر دو۔ جناب عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ یہودیوں کے ایک حبر اور سکالر ہیں۔ مدینہ منورہ میں بڑا شور ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد ہے۔ مدینے والوں کو اس مدنی تاجدار کی آمد کا انتظار ہے۔ کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا مرد، کیا خواتین، سب مدینہ منورہ سے باہر نکل کے آپ کے استقبال کے لیے بےتاب ہیں، بے چین ہیں۔ روزانہ ہی یہ منظر ہوتا ہے، آخر ایک دن آپ تشریف لے آتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں قریب ہو جاتا ہوں کہ سنو مسلمانوں کا پیغمبر آ رہا ہے، ان کو کیا واعظ و نصیحت کرتا ہے۔ یہ اہل کتاب میں سے ہے نا، تورات پڑھی ہوئی ہے، انجیل کے عالم ہیں، یہودیوں کے اسکالر ہیں۔ کہتے ہیں میں قریب ہو کے سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے، پورا منظر ذہن میں رکھیے، مدینہ منورہ میں پہلی آمد، پہلا اجتماع، پہلی گیدرنگ، پہلا خطاب، مسلم معاشرے کی تشکیل، مسلم سوسائٹی کی تعمیر، مسلمانوں کی تربیت کے لیے پہلا آپ کا ایڈریس۔ جناب عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں نے جب سنا
تو آپ نے 4 باتیں کہیں: افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ اے مجھے ماننے والوں، میں تمہارا پیغمبر ہوں، اگر میرے اوپر ایمان لائے ہو، ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کہو، رشتوں کو جوڑو اور لوگوں کو کھانے کھلاؤ، جب لوگ سوئے ہوں رب سے باتیں کرو، تدخلوا الجنت بسلام، تم بغیر کسی مشقت کے سیدھے ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ محبت ایمان کی ضرورت ہے، محبت جنت میں داخلے کے لیے شرط ہے۔ اور یاد رکھنا، اگر کسی انسان کے سینے میں کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت کے بھڑکتے الاؤ ہے اور حسد کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور اس طرح کے جذبات ہیں، رب کے قرآن کو اپنے سامنے رکھ کے منبر رسول کے اس منصب پہ بیٹھ کے پورے ایمان سے کہتا ہوں، جب تک اس کا سینہ پاک نہیں ہوگا، محبتوں والی جنت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ وہ جو کچھ بھی کر لے، جا ہی نہیں سکے گا جنت میں۔ 2 ہی طریقے ہوں گے، اگر اس نے دنیا میں اپنے سینے کو پاک اور صاف کر لیا تو پھر تو جنت میں جائے گا، اگر اس نے اپنے سینے کو دنیا میں پاک صاف نہ کیا تو جہنم کی آگ میں داخل کر کے جہنم کی آگ سے پھر اس کو پاک صاف کیا جائے گا اور اس کے بعد اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ چوتھی بات اس حوالے سے ذہن میں رکھیے، اللہ رب العزت کو خود انسانوں سے محبت ہے، لہذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے آپس میں محبت کے ساتھ رہیں۔ کس قدر محبت ہے، میں تو حیران ہو جاتا ہوں، بالخصوص ہمارے معاشرے کے وہ طبقات جو مظلوم ہوں، جو کمزور ہوں، جو ناتواں ہوں، جو قسم پرسی کی زندگی برس کر رہے ہیں، ان سے اللہ کو خصوصی محبت ہوتی ہے۔ بعض دفعہ تو اللہ رب العزت نے اس کمال کی محبت کی کہ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ وہ مسلمان جس کے بال سفید ہو جائیں، قدم لڑکھڑانے لگیں، زبان میں لکنت آ جائے، کمر جھک جائے، ہاتھ میں عصا آ جائے، پیری میں داخل ہو جائے، بڑھاپے کا شکار ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کی عزت کرنا تو اللہ کی عزت ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میں یہ کہنے کی کبھی جرات نہ کر سکتا، اللہ کی ہستی تو بہت بڑی ہے، اس کی عزت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے جلال کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی شان و عظمت لا متناہی ہے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں یہ کبھی نہ کہتا اگر اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان نہ ہوتا۔ کہا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم۔ سفید بالوں والے مسلمان کی عزت اللہ کی عزت ہے، اور اس کی عزت اللہ بھی اتنی کریں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، رب تعالیٰ اپنے جلال میں ہوں گے، غضب کی انتہا ہوگی،
رب کریم سے باتیں کرتے ہوئے انبیاء بھی خوف کا شکار ہوں گے۔ سفید بالوں والا مسلمان آئے گا نا تو اس کے بالوں کی حیا کرتے ہوئے اللہ جب اس کو عذاب دیں گے تو اللہ بھی شرما جائیں گے کہ اس کے تو بال سفید ہو گئے تھے، اس کے تو بال سفید ہو گئے تھے، اور ہم بالعموم اسے ٹیشو پیپر سمجھتے ہیں نا بڑھاپے میں، کہ اب ساری زندگی تو اس نے گزار دی، اب یہ بابا کسی کام کا نہیں، ہر وقت کھانستا ہی رہتا ہے۔ جبکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اسے اللہ کی عزت کا حصہ قرار دے رہے۔ پانچویں بات یہ ذہن میں رکھیے کہ کل قیامت کے دن جس نے مسلمان کی عزت نہیں کی ہوگی اسے اللہ یہ نہیں کہیں گے تو نے مسلمان کی عزت نہیں کی، اسے اللہ کہیں گے تو نے میری عزت کیوں نہیں کی تھی۔ ذرا اس حدیث قدسی میں نظر دوڑائیں، رب تعالیٰ کیا یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے کھڑا ہو جانا میرے سامنے، تجھ سے تیری زندگی کا حساب لینا ہے۔ کنت جائعا فلم تطعمنی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا تھا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا۔ وہ گمراہی یقیناً گمراہی ہے جو رب اور مخلوق میں فرق نہیں کرتے۔ رب کریم اعلی ہستی ہیں، وہ عظیم ہستی ہیں، وہ آسمانوں پہ عرش معلی پہ اپنی شان کے مطابق مستوی ہیں، وہ مسجود ہم ساجد، وہ معبود ہم عابد، وہ خالق ہم اس کی مخلوق، وہ عظیم ہم اس کے سامنے ذلیل و کم ترین۔ لیکن معاملہ صرف اتنا ہے کہ انسان کی عزت کا احساس دلاتے ہوئے رب کریم اسے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا اور تو نے مجھے پلایا نہیں۔ یہ تو ہے 5 پوائنٹس کہ محبت کتنی ضروری ہے۔ اب آئیے وہ چیزیں جو محبت کو ختم کرنے والی اور جو محبت کو رواج دینے والی۔ سورہ حجرات میں تقریباً 12 اصول بیان کیے گئے کہ کیسے معاشرے میں محبت آئے گی اور کیسے نفرت ختم ہوگی۔ ان میں سے میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ صرف 4 بنیادی باتیں آج میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ آئیے ذرا قرآن مجید کی آیات سماعت کیجئے اور اس کی روشنی میں 4 اصول آپ سمجھتے چلے جائیے۔ یہ سورہ حجرات ہے، اس کی آیہ نمبر 10 میں پہلا اصول اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ مومنوں کا اس کے علاوہ آپس میں کوئی رشتہ ہے ہی نہیں کہ وہ بھائی ہیں۔ انما اس کو کلمہ حصر کہتے ہیں، جس معنی میں آپ کہتے ہیں nothing but this، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، صرف یہ ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، مومنوں کا باہمی رشتہ
اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ بھائی ہیں۔ مومن وہ نہیں ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، صرف وہ نہیں ہے جو سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ مومنوں کا رشتہ نہ زمین کی بنیاد پہ، نہ وطن کی بنیاد پہ، نہ رنگ کی بنیاد پہ، نہ نسل کی بنیاد پہ، نہ زبان کی بنیاد پہ، نہ کاسٹ کی بنیاد پہ، نہ جغرافیہ کی بنیاد پہ، نہ خطے کی بنیاد پہ، نہ مسلک کی بنیاد پہ، نہ فرقے کی بنیاد پہ، نہ گروہ کی بنیاد پہ، نہ سیاست کی بنیاد پہ، نہ پارٹی کی بنیاد پہ، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد پہ، نہ کسی اکنومیکل پارٹی کی بنیاد پہ، نہ معاشی مفادات کی بنیاد پہ رب کریم کے کلام کی عظمت پہ قربان جائیں۔ کہا مومن جو اللہ کو مانتا ہے، جو رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، چاہے وہ کابل کا شہری ہو، افغانستان کا باسی ہو، سعودی عرب کا باشندہ ہو، یا امریکہ کا رہائشی ہو، یا چین اور جاپان سے تعلق رکھتا ہو، یا پاکستان کے کسی خطے اور کسی صوبے کا رہائشی ہو، اگر مجھے مانتا ہے، میرے پیغمبر کو مانتا ہے، تو میں طے کر رہا ہوں کہ ان کا آپس میں رشتہ اخوت اور محبت کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اگر کچھ اور رشتے بن گئے ہیں تو وہ ایڈیشنل تو ہو سکتے ہیں، سیکنڈری تو ہو سکتے ہیں، ثانوی تو ہو سکتے ہیں، اس اخوت کی چھتری کے نیچے تو ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو علیحدہ کر کے انسان اس کو بھول ہی جائے اور انہیں رشتوں کو اپنی اصل بنیاد بنا لے تو وہ سمجھ لے کہ اس کے ایمان میں کہیں کوئی کمزوری آ گئی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اخوت ان کا ہے، اخوان نہیں کا۔ عربی زبان میں جو دوست بن جائے نا ان کو اخوان کہتے ہیں، اور جو خونی رشتے والے ہیں ان کو اخوت ان کہتے ہیں۔ بھائیوں کی دو قسمیں ہو گئی، کچھ وہ بھائی جو آپس میں فرینڈز ہوں، دوست ہوں، کاروباری تعلق ہو، ہمسائیگی کا تعلق ہو، وطن کا شہر کا، گاؤں کا گلی کا، محلے کا مسجد کا، کوئی اور آپس میں تعلق پیدا ہو گیا اور اس بنیاد پہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے تو اس کو اخوان کہتے ہیں۔ اخوانہ جمع آتی ہے، جمع کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ اگر وہ ایک ماں ایک باپ ایک ماں کے خونی رشتے سے پیدا ہوئے ہیں، ایک جگہ انہوں نے پروان چڑھا، پرورش پائی، انگلیاں پکڑی، ایک سائے کے اندر جیتے رہے، ایک سائے میں جوان ہوئے، ایک گھر کے صحن میں کھیلتے رہے، اس خونی رشتے والے بھائیوں کو اخواتن کہتے ہیں۔ اور یہاں رب کریم نے کہا ایمان کا رشتہ ان بھائیوں کی طرح ہے جو ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہوتے ہیں۔ ان کی مائیں نبی کی بیویاں امہات المومنین ہیں اور ان کا روحانی باپ میرا پیغمبر ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُ، پیغمبر ان کا روحانی باپ ہے، ان کی بیویاں ان کی روحانی مائیں ہیں، اور یہ سب اسلام کے بیٹے ہیں اور یہ آپس میں حقیقی بھائی ہیں۔ ان کا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے اور ان کا تعلق اخوت کا تعلق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کہیں اس تعلق کے اندر دراڑ آ جائے، کمزوری آ جائے، تو پہلا اصول ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم تڑپ کے ان کے درمیان اس رشتے کو قائم کر دو اور صلح کروا دو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ایک حکم ربانی ہے جس سے پتہ چلتا ہے ہر گلی میں،
ہر محلے میں، ہر شہر میں، ہر سوسائٹی میں، ہر کالونی میں، ہر آبادی میں، ہر ضلع میں، ہر کونسل میں، ہر یوسی میں، ہر یونین میں، ہر چوک چوراہے میں، ہر مسجد میں، ہر بازار میں، ہر مکتب میں، ہر سکول میں، ہر کالج میں ایسے افراد ہونے چاہیے جب اس کو اخوت اسلامی میں دراڑیں نظر آئیں وہ بےتاب ہو جائیں، بے چین ہو جائیں اور اس دراڑ کو ختم کرنے کے لیے فوری طور پہ صلح کرنا۔ یہ پہلا اصول ہے۔ اخوت کا رشتہ ہو، دراڑ آنے لگے، فوری اس کو جوڑا جائے، اور اس جوڑنے کے لیے میں پورے ایمان اور بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں جھوٹ ایک لعنت ہے۔ جھوٹ کے اوپر اللہ رب العزت نے ایسی نفرت کا اظہار کیا، اس پہ لعنتیں برسائی ہیں۔ لیکن جہاں اخوت اسلامی میں دراڑیں آ رہی ہوں، انشاءاللہ اخوت کا رشتہ اتنا قیمتی ہے، اس کو دوبارہ جوڑنے کے لیے کہیں جھوٹ موٹ گول مول بات کا سہارا لینا پڑے تو اللہ کے پیغمبر نے اس کی بھی اجازت دے دی۔ صحابیہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے پیغمبر سے نہیں سنا کہ کہیں جھوٹ میں بھی کوئی کنسیشن اور رعایت دیتے ہوں، ایکسیپشن اور استثناء دیتے ہوں۔ ہاں میں نے آپ سے یہ سنا ہے کہ 3 موقعوں پہ آپ اس معاملے میں کچھ رعایت، کچھ لچک دیتے تھے۔ ایک جب مسلمان کا مقابلہ دشمن کافر سے ہو رہا ہو، وار پالیسی طے ہو رہی ہو، کافروں کے خلاف فارن پالیسی بنائی جا رہی ہو، وہاں کچھ اس کی لچک دیتے۔ کہیں آپ جب میاں بیوی باہمی محبت میں بیٹھے ہوں، اس شوہر کو اپنی بیوی سے محبت نہیں بھی ہے، بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بھی ہے، وہ پوچھتا ہے محبت ہے نا، یہاں شیطانی سچ نہ بولے کہ نہیں ہے، نہیں بھی ہے تو کہہ دے ہے۔ اللہ دل اللہ کے اختیار میں ہے، یہ رشتہ جڑ گیا ہے تو محبتیں پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ اور تیسرا موقع جب مسلمان آپس میں لڑے ہوں تو ان کی صلح کروانے کے لیے، اور ایسا سچ جو نفرت کی دیواریں کھڑی کر دے۔ 2 ٹوک سن لیں، مومن ہر وقت سچا ہوتا ہے، لیکن ایسا سچ جس سے طلاقیں ہو جائیں، ایسا سچ جس سے لڑائیاں ہو جائیں، ایسے تمہارے سچے بیانات اور کھرے سچ جو شیطان تمہیں کہتا ہے میں نے تو سچ ہی کہا ہے بھائی، وہ واقعتاً ایسے کہتا تھا، میں سچ کہتا ہوں، وہ ایسے کہتی تھی، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تمہارے خلاف بول رہا تھا، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو تمہارے خلاف لڑنے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ ایسا سچ بولنا حرام ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے۔ اتنا بڑا حرام ہوتا ہے کہ ایسا سچ بولنے والا اللہ کی جنتوں میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا 2 ٹوک فرمان، لا يدخل الجنہ قطات، میری جنتوں میں، رب کی جنتوں میں وہ انسان داخل نہیں ہوگا جو لڑائیاں کروانے کے لیے سچی باتیں کرتا ہے۔ اس کو سچ نہیں کہتے، اس کو چغلی کہتے ہیں۔ وہ سچ ہوتا ہی نہیں جو اس نیت سے بولا جائے کہ لڑائی ہو جائے۔ نہیں چاہیے ایسے سچے لوگ جو طلاقیں کروائیں، نہیں چاہیے ہمیں ایسے سچے لوگ جو نفرت کی دیواریں کھڑی کریں، نہیں چاہیے ایسا سچ جو تعلقات کو بگاڑے، نہیں چاہیے ایسا سچ جو تعلقات کو توڑے۔ اور صلح کے حوالے سے تیسری بات یہ ذہن میں رکھیے گا، پہلی بات میں نے عرض کی
صلح کمیٹیوں کا ہونا ضروری ہے، یہ رب کا حکم ہے۔ جہاں بھی تھوڑا خرابی پیدا ہو جائے وہ کمیٹیاں بے تاب ہو جائیں، صلح کروائیں۔ دوسری بات عرض کی، اس کے لیے کچھ جھوٹ کا سہارا مجبوراً لینا پڑے آخری سطح پہ جا کے، تو اس کا ایک گنجائش، ایک ریلیکس، ایک تھوڑی لچک اس کے اندر بھی شریعت نے رکھی۔ تیسری بات عرض کی، لڑائی کے لیے سچ بولنا وہ اللہ نے حرام کر دیا۔ چوتھی بات میں عرض کیے دیتا ہوں، اگر لڑائی ہو جائے اور بندہ صلح کے لیے تیار نہ ہو، رب کریم کے سامنے جتنی بھی نیکیاں جاتی ہیں، رب کہتے ہیں جب تک صلح نہیں کریں گے میں ان کی کوئی نیکی قبول نہیں کروں گا۔ انظروا ھذین حتی یصطلحا، کہتے ہیں ان کا معاملہ پینڈنگ رکھو، جب تک صلح نہیں کریں گے میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اور پانچویں بات، اگر انہوں نے صلح نہ کی، ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، سال گزرا، 1 سال گزرنے کے بعد بھی اگر ان کی صلح نہ ہوئی تو اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال میں قتل کا مقدمہ لکھ دیا جائے گا۔ من ترک اخاہ المسلم سنتا فما فوقها فهو كسفك دمه، اللہ کے سچے پیغمبر الصادق المصدوق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو 1 سال تک اپنے مسلمان بھائی سے بائیکاٹ کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی کا خون بہا دیا ہے۔ وہ قاتل ہے، قاتل، وہ بائیکاٹ کرنے والا نہیں، وہ قاتل ہے۔ قاتل تو ایک دفعہ قتل کرتا ہے، اور یہ بائیکاٹ رکھنے والا انسان روزانہ قتل کرتا ہے۔ قاتل خون بہاتا ہے، یہ تعلقات کا خون بہاتا ہے۔ قاتل جان کو تڑپاتا ہے، یہ اپنے بھائیوں بہنوں کو تڑپاتا ہے۔ قاتل تو ایک دفعہ مارتا ہے، یہ روزانہ ہی مار کے سوتا ہے اور تعلقات کو ختم کر کے سوتا ہے۔ اس کے نام اعمال میں ایک خون لکھ دیا جاتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اے اللہ میں تیرے قربان، تیرے قرآن پہ قربان جاؤں۔ اکثر ہم بھلا کیوں نہیں ملتے؟ ہم ڈرتے ہیں فلانا ناراض ہو جائے، بھائیوں سے ملا، بہنوں سے ملا تو بیوی نہ ناراض ہو جائے، بچے نہ ناراض ہو جائے، پارٹی لیڈر نہ ناراض ہو جائے، فلانا ناراض ہو جائے، سیاسی پارٹی نہ ناراض ہو جائے، فلانا ناراض ہو جائے، فلانا ناراض ہو جائے۔ لوگوں سے ڈرتے ہوئے ہم بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، ملتے بھی نہیں۔ خوف اور خدشے اور ان کے زہریلے سانپ ہمارے اندر کروٹیں لیتے رہتے ہیں، ہم دوسروں سے بائیکاٹ کو جاری رکھتے ہیں۔ اے اللہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے نا، جہاں محبت کی بات کی ساتھ یہ بھی کہہ دیا واتقوا اللہ، لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، مجھ سے ڈر کے محبتیں کر لو، تمہارے اوپر رحمتوں کی بارشیں ہو جائیں گی، رحم ہی رحم ہو جائے گا، سکون سکون ہو جائے گا، ہر جگہ راحت اور چین ملے گی۔ آگے بڑھیے، دوسرا اصول، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء
عسى أن يكن خيرا منهم. اے ایمان والو، کچھ لوگوں کا مذاق نہ اڑایا کریں. عورتوں کا مذاق نہ اڑایا کریں. ممکن ہے وہ مرد جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہت بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہے ہیں، اور ممکن ہے وہ عورتیں جن پہ بھپتیاں کسی جا رہی ہیں وہ اللہ کے نزدیک ان عورتوں سے بہت بہتر ہوں جو مذاق اڑا رہی ہیں. مذاق ہم کس چیز کا اڑاتے ہیں؟ اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. میں نے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ اس سورہ کو سمجھنے کے لیے تو کوئی 1 ہفتے کی ورکشاپ، گھنٹوں کے لیکچر، لمبی چوڑی نشستیں، پھر ورک شیٹیں، پھر اس پہ عمل کی صورتیں، اور ان ساری چیزوں کو پریکٹیکل انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ جزائی خیر دے میرے اس فاضل بھائی قاری عبدالشکور برق حافظہ اللہ کو. یقیناً میں بڑا حیران ہوتا ہوں، بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہفتہ وار پروگرام، اس کی مینجمنٹ، اس کا انتظام، اللہ ان کی یہ محنتیں قبول فرمائے. اس 1 گھنٹہ کی نشست میں تو ہم سرسری اشارے ہی کر سکتے ہیں، بنیادی باتیں خلاصتاً ہی عرض کی جا سکتی ہیں. مذاق کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. کبھی ہم مذاق اڑاتے ہیں کسی کی شکل کا، کبھی مذاق اڑاتے ہیں ناک کا، کبھی مذاق اڑاتے ہیں کسی کی آنکھ کا، کبھی مذاق اڑاتے ہیں کسی کی زلف و کاکل، اس کے بالوں کا، کبھی مذاق اڑاتے ہیں قد کاٹ کا، کبھی مذاق اڑاتے ہیں بنتر بناوٹ کا، کبھی مذاق اڑاتے ہیں شکل و صورت کا، کبھی مذاق اڑاتے ہیں رنگت کا، کبھی مذاق اڑاتے ہیں کسی کی ذات کا، کبھی مذاق اڑاتے ہیں کسی کی اولاد کا، کبھی مذاق اڑاتے ہیں کسی کی برادری کا، کبھی مذاق اڑاتے ہیں کسی کے 2 مرلے کے گھر کا، کبھی مذاق اڑاتے ہیں اس کے گھر کے نقش اور نقشے کا، کبھی مذاق اڑاتے ہیں اس کی بہو بیٹی کا، کبھی مذاق اڑاتے ہیں اس کی برادری کا، کبھی مذاق اڑاتے ہیں اس کے خاندان کا، اور کبھی مذاق اڑاتے ہیں اس کی غربت اور فقیری کا. یہ مذاق اس انسان کا مذاق نہیں ہوتا. آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ انسانوں کی شکلیں بنانے والا کون ہوتا ہے اور ان کی قسمتیں لکھنے والا کون ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یا وہ اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑاتا ہے یا اللہ کی تقسیم کا مذاق ہوتا ہے. اگر اس کی شکل کا مذاق ہے تو اللہ کا مذاق ہے جو خالق ہے اور جس نے اسے یہ شکل دی ہے. اگر اس کی غربت کا، اس کی حالت کا، اس کے کمزور ذہن اور برادری کا مذاق ہے تو اس تقدیر اور تقسیم کا مذاق ہے جو عرش پہ بیٹھے ہوئے رب کریم نے فیصلے کیے. مذاق تو اللہ کی ہستی کا ہوتا ہے. جب بھی آپ انسان کا مذاق اڑاتے ہیں اگر اس کی شکل کا مذاق ہے تو اللہ کی تخلیق کا مذاق ہے. اگر اس کی کسی صلاحیت کا، خاندان کا، ایسی چیزوں کا مذاق ہے تو وہ اللہ کی تقسیم اور اس کی تقدیر کے اوپر اعتراض ہے. لہٰذا مذاق اڑانے والے انسان کو رب کریم 3 سزائیں دیتا ہے. پہلی سزا یہ ہوتی ہے مذاق اڑانے والے انسان کی، اگر اس نے کسی کی غربت کا مذاق اڑایا تو ممکن ہے اللہ اس کو دولت دے دے اور آپ کو اس کی طرح غریب اور فقیر کر دے. آپ نے دن بدلتے نہیں دیکھے. وہ تھا نا بغداد کا باسی، میاں بیوی بیٹھے ہیں،
دوپہر کا کھانا ہے، لگزریس ماحول ہے، پرتعیش زندگی ہے، اونچی کوٹھی اور بنگلہ ہے، اور محبت بھرے ماحول میں ایک فقیر دروازے پہ دستک دیتا ہے، یہ شوہر جاتا ہے، اس کو دھکا دے کے تھپڑ لگا کے واپس چلا آتا ہے، وہ رب قدرت والا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، اس کے دن بدل جاتے ہیں، معاشی خسارہ ہوتا ہے، کاروبار نیچے گرتا ہے، دکان بیچی، کاروبار تباہ ہوا، پھر آہستہ آہستہ بیوی کو طلاق دی، پھر چلتے چلتے گھر کو بیچا، پھر چلتے چلتے در در کی ٹھوکریں کھائیں، بیوی نے اگلا نکاح کیا، اب وہ اپنے اگلے گھر میں آباد اور خوش ہے، دستک ہوتی ہے، ناکنگ پہ اٹھ کے جا کے دروازے پہ خیر خبر لیتی ہے، فقیر کو دیکھتی ہے، کھڑے ہو کے رونے لگتی ہے، آنکھوں میں آنسو بہتے ہیں، سسکیاں اور آہیں فغائیں ہیں جو بلند ہوتی ہیں، موجودہ خامن پریشان ہو کے نیچے آ کے پوچھتا ہے، اے اللہ کی بندی، فقیر تو صدا لگاتے رہتے ہیں، آج کیا ہو گیا؟ یہ فقیر ہے تو اس کو دیکھ کے رو رہی ہے، جواب دیتی ہے، یہ وہ فقیر ہے جس کے گھر میں میں پہلے اس کی بیوی ہوا کرتی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے اس کو دھکے دیے، تھپڑ لگائے، بول بولے تکبر والے، پھر اس کے حالات بدلے، اس نے مجھے طلاق دے دی، میں تمہارے نکاح میں آ گئی، آج جب دروازے پہ سابقہ شوہر فقیر بن کے آیا، میرے سامنے وہ ماضی کے منظر آئے، میں اپنے آنسو نہیں تھام سکی اور اپنی سسکیاں نہیں روک سکی، پوچھتے کب کی بات؟ 20-25 سال پہلے، کون سا شہر؟ بغداد، کون سا محلہ؟ فلاں محلہ، کیسی لوکیشن؟ فلاں لوکیشن۔ وہ چیخ مار کے کہتا ہے، اگر یہی بات، یہی لوکیشن، یہی جگہ ہے تو مجھے یاد پڑتا ہے 20 سال پہلے تیرے دروازے پہ جو فقیر مانگنے آیا تھا وہ تو میں تھا۔ تلك الأيام نداولها بين الناس، تلك الأيام نداولها بين الناس، یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، عزت تیرے اختیار میں ہے، ذلت تیرے اختیار میں ہے، غربتیں تو دیتا ہے، دولتیں تو بانٹتا ہے، اولادیں تو دیتا ہے، بانچ تو رکھتا ہے، اختیار تیرے پاس ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا تم تو ایمان والے ہو نا، تم مجھے رب مانتے ہو، تم مانتے ہو کہ میں سب کچھ تقسیم کرتا ہوں، تم تو مذاق نہ کیا کرو، تم تو دوسروں کی غربتوں کا مذاق نہ اڑایا کرو، تم تو دوسروں کی شکلوں کا مذاق نہ اڑایا کرو، کافر اڑاتے ہیں تو اڑائیں، بے ایمان یہ کام کرتے ہیں تو کرتے رہیں، تم مجھے مان کے اور لا الہ الا اللہ پڑھ کے اور مجھے خالق مان کے میں تمہارا رب کہتا ہوں، تم مذاق نہ اڑایا کرو۔ پہلی سزا کہ اللہ دین کو بدل سکتا ہے، تمہیں اس کی جگہ پہ اور اسے تمہاری جگہ پہ رکھ سکتا ہے۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما
مصنف ابن ابی شیبہ میں ارشاد فرماتے ہیں انسانوں کا مذاق تو دور کی بات ہے، یہ قرآن کے عالم کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں، یہ قرآن کے قاری، یہ وہی عبداللہ ابن مسعود جو بکریاں چرانے والے تھے، اللہ نے ان کو قرآن کا مفسر بنا دیا ہے تو سوچیں ہی بدل گئی ہیں۔ کہتے ہیں لو سخرت من کلب لخشیت ان اکون کلبا، اللہ کی قسم ہے میں تو قرآن پڑھ کے یہ سمجھا ہوں، صحابی رسول کہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے گارنٹی دی، من احب ان یقرأ القرآن غضا طریا، جو چاہتا ہے قرآن کو تر و تازہ پڑھے، اگر قرآن کو ویسے پڑھنا چاہتے ہو جیسے آسمانوں سے جبریل میرے سینے پہ لا کے اتارتا تھا تو میرے صحابی عبداللہ بن مسعود سے قرآن کو سیکھو۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں لو سخرت من کلب لخشیت ان اکون کلبا، اگر میں کتے کا بھی مذاق اڑاؤں کہ تو کتا ہے، تو نے زبان اپنے منہ سے باہر نکالی ہوئی ہے، تیری 4 ٹانگیں ہیں، تجھے کوئی پوچھتا نہیں، تو بھونکتا رہتا ہے، اگر میں کتے کا مذاق اڑاؤں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ میری شکل کو بدل کے صبح سے پہلے مجھے بھی اس کتے اور جانور کی طرح لگا دے۔ یہ جناب عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے۔ دوسری سزا مذاق اڑانے والے انسان کو رب تعالیٰ یہ دیتا ہے، بعض دفعہ مذاق اڑانا تکبر کی نشانی ہوتی ہے، بڑائی کی نشانی ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، فرعون اور قارون سمجھتے ہیں، آپ کی گردنوں میں سریے ہوتے ہیں، آپ کے لہجے میں فرعونیت ہوتی ہے، اور اس کی غربت کا ترس کھانے کی بجائے جب آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ آپ ایک گناہگار کا مذاق اڑائیں، آپ متقی ہیں، آپ داڑھی والے ہیں، آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، آپ توحید و سنت کے متبع ہیں، پھر بھی آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ مذاق اڑائیں۔ آپ نصیحت کر سکتے ہیں، واعظ کر سکتے ہیں، تلقین کر سکتے ہیں، محبت کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، پیار اور الفت کر سکتے ہیں، تڑپ سکتے ہیں، بے چین ہو سکتے ہیں، دعائیں کو کر سکتے ہیں، مذاق نہیں اڑا سکتے۔ اگر آپ مذاق اڑاتے ہیں تو رب سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ آپ کے ایمان کی حالت کو بدل کے آپ کی نیکیاں ضائع اور برباد نہ کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی اس چیز پہ بڑی روشنی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت کے نبی تشریف فرما ہے، سیدہ عائشہ پاس ہے، ایک ہلکا سا اشارہ کیا یا بول کہا صفیہ تو چھوٹی سی ہے، ٹھگنی چھوٹے قد کی کوتاہ قد ہے۔ کہ عائشہ لقد قلت کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تو نے ایسا بول بولا ہے، تیرے اس ایک بول کو سمندر کے پانیوں میں ڈالا جائے، تیرے اس ایک بول سے سمندر کے پانی بھی زہریلے ہو جائے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، فرمایا بعض دفعہ آدمی یعمل بعمل اہل الجنہ، جنتیوں والے کام کرتا ہے، اس کے درمیان جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، لیکن اچانک وہ برے کام کرنے لگتا ہے اور موت سے پہلے پہلے برائیوں کی دلدل میں پھنس کے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ظلم نہیں ہوتا، یہ عدل ہوتا ہے، یہ انصاف ہوتا ہے۔ کیسے؟ امام ابن رجب رحمہ اللہ اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں وہ نیکیوں والے کام تو کرتا ہے لیکن اس کے دل میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی منافقت، کوئی تکبر، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ، کہیں تکبر کے جراثیم، کہیں منافقت کے جراثیم، کہیں دل کے اندر چھپی ہوئی برائیوں کے جراثیم ہوتے ہیں۔ امام ابن رجب آمنہ کے لال کے سچے فرمان کی تشریح کرتے ہوئے
ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس وجہ سے زندگی بھر جو اس نے نیکیاں کی لوگوں کی نگاہوں میں وہ اچھا اور صالح ہوتا ہے، رب کی نگاہ میں جو دل کی دنیا کو دیکھتا ہے وہ متکبر، جابر اور ظالم ہوتا ہے۔ جب مرنے لگتا ہے اس کی ظاہری حالت ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر کی دل کی حالت سامنے آ جاتی ہے، اصلیت کو اللہ دکھا دیتے ہیں، نیکیاں ضائع ہو جاتی اور جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے۔ اور تیسری سزا یہ ہوتی ہے کہ مذاق کرنا ایمان والوں کا، یہ کافر اور منافقوں کا کام ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ جنت کے تختوں پہ بٹھا دیتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں آج تم اپنے مذاقوں کا بدلہ لو۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ آخری 5 منٹ میں 2 باتوں کی طرف صرف اشارہ کر دیتا ہوں، ان کی وضاحت شاید میں نہیں کر سکوں گا۔ 4 اصول عرض کیے، محبت پروان چڑھانے کے اور نفرت کی دیواروں کو گرانے کے۔ پہلا اصول، اخوت کے رشتے کو رشتہ سمجھو، اہل ایمان کو بھائی بھائی سمجھتے ہوئے جہاں اس کے اندر دراڑ آئے فوری صلح کرو۔ دوسرا اصول، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ تیسرا اصول، یہاں ایک بات مذاق کے حوالے سے خصوصی اللہ نے جو کہی ہے، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، خصوصی طور پہ عورتوں کا نام ہے۔ عورتوں میں 2 رشتے ایسے ہیں جن میں مذاق اڑانے کی عادت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک سوکناپے کا رشتہ اور ایک ساس اور بہو کا رشتہ۔ ان میں بالخصوص مذاق اڑانے کی خصوصی عادت ہوتی ہے، تو عورتوں کو اسپیشلی اللہ نے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ میں اس کہانی کو کبھی نہیں بھول سکتا جس کا میں چشمدید گواہ بھی ہوں اور میں اس کے حالات کو ذاتی طور پہ جانتا بھی ہوں۔ ایک بہو بیچاری بن کے آئی ہے، سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے، ہر وقت اس کا مذاق باتوں کا، لباس کا، شکل کا، قد کاٹ کا، کھانے کا، پینے کا، مشروب کا، ذائقوں کا، برادری کا، خاندان کا مذاق اڑا اڑا کے جیون حرام کیا۔ میں اس وقت بھی ڈرتا تھا اے میری بہن یہ نہ کام کر۔ ایک خاتون کی بات ہے، سمجھاتا تھا ایسے نہ کیا کرو، صلح بھی کروائی، درمیان میں بیٹھ کے سمجھایا بھی، لیکن وہ ڈرتی نہیں تھی۔ پھر وہی ہوا، اس کی اپنی بیٹی جب اس کسی کی بہو بنی اور کسی کی بیوی بنی، پہلی رات فجر کی نماز سے بھی پہلے اس عورت کو اس کے بننے والے داماد نے فون کر کے کہا تھا نہ تم نے میری پسند کا جہیز دیا ہے، نہ تمہاری بیٹی پسند ہے، اسے اپنے گھر واپس لے جاؤ۔ عورتوں کو خصوصی کا مذاق نہ اڑایا کریں، اخوت اسلامی کا رشتہ قائم کریں، صلح کروائیں، مذاق نہ اڑائیں۔ اور تیسرا اصول کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو، تانے نہ دیا کرو۔ تانا کیا ہوتا ہے؟ کسی کے اندر کوئی برائی ہوتی تھی، وہ برا ہوتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ چوری کرتا تھا، وہ ڈکیتیاں کرتا تھا، وہ برائیاں کرتا تھا۔ اب اس کی عادت نہیں رہی ہے، اب آپ اس کو یاد دلواتے ہیں، دیکھا ہے تو کتنا پرہیزگار تھا، تو کرپٹ تھا نا، تو برائی کرتا تھا نا، تو زنا کرتا تھا نا، تو عزت کا لٹیرا تھا نا، تو چیرا چور تھا نا، تو ڈکیت تھا نا، تو جوانی میں ایسے تھا نا، تو فلاں تھا نا، تو فلاں تھا نا۔ یہ اللہ نے کہا تانے نہ دیا کرو۔ ایک صحابی نے تھوڑا سا تانا دیا تھا،
حضرت مائز ابن مالک الاسلمی کو، اور اللہ کے پیغمبر نے کہا بس اتنی سی بات کی کہ اس پر اپنے پردہ ڈالا ہوا تھا، اس کو کیا ضرورت تھی؟ اپنے پردے آ کے چاک کیے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کے خود بتا دیا میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب اس کو جانور کی موت مارا گیا، رجم کر دیا گیا، سنسار کر دیا گیا۔ تھوڑی دور گزرے، اللہ کے پیغمبر نے مردار گدھے کو دیکھا، کہا اس کا گوشت کھاؤ نا، نیچے آؤ اس کا گوشت کھاؤ۔ عرض کیا اللہ کے پیارے نبی کون اس کا گوشت کھاتا ہے؟ یہ تو زندہ بھی حرام ہوتا ہے، اب مردہ پڑا، اس کا گوشت ہم کیسے کھائیں؟ فرمایا جو تم اپنے بھائی کو کہہ رہے تھے وہ اللہ کے نزدیک اس حرام سے بھی بڑا حرام تھا۔ وَإِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا۔ گناہگار کا اور رب کا آپس کا معاملہ ہوتا ہے، تم اس حرام کو کھاؤ چونکہ اس سے بڑا حرام تم کھا چکے ہو، اور جس کے بارے تم تانے دے رہے تھے میں اپنی نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ تو جنت کی نہروں کے غوطے لے رہا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تانے نہ دو۔ چوتھی اور آخری بات، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کی بات تو یہ فسق کا کام ہے، گناہ کا کام ہے۔ الٹے نام رکھنا یہ بھی ایک تفصیل طلب چیز ہے کہ ہم کیسے کیسے الٹے نام رکھتے ہیں، لیکن خلاصہ سمجھ لیجئے، چاہے باپ ایسا نام رکھے، استاد نام رکھے یا شاگرد نام رکھے، دوست نام رکھیں یا باس نام رکھے، یا کوئی بھی طبقہ دوسرے کا الٹا نام رکھے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ گناہ ہے، حرام ہے، اور بعض دفعہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ ایک ہوتے ہیں نک نیمز جو پیار اور محبت سے رکھتے ہیں، والدین رکھ دیتے ہیں، دوست رکھ دیتے ہیں۔ فرق ہم کیسے کریں گے کہ یہ نام رکھنا حرام ہے یا جائز ہے؟ اگر وہ نام ایسا ہے کہ جس کا آپ نے وہ نام رکھا اس کو وہ نام اچھا لگتا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ ماں باپ نے اپنے بیٹے کا نام منا رکھ دیا، لاڈلا رکھ دیا، کوئی اور اس طرح کا پیار محبت سے نام رکھ دیا، کوئی حرج نہیں، اور بچے کو وہ نام پکارا جائے تو اس کو اچھا لگتا ہے، اس سے محبت چھلکتی ہے، پیار اور محبت کا اظہار ہوتا ہے، وہ اس نام کو پسند کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ وہ لقب، وہ ٹائٹل، وہ نام، وہ کنیت رکھ سکتے ہیں۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نام تو علی ہے، اور ایک دفعہ ناراض ہو کے جا کے مٹی پہ لیٹ گئے۔ آمنہ کے لال نے کہا قم ابا تراب، اور مٹی والے ابو تراب کھڑے ہو جا۔ جناب علی کو جتنی اس نام سے محبت تھی اس کے کیا ہی کہنے کے، ابو تراب۔ ابو ہریرہ کو اپنے نام سے محبت تھی، ان کو ابو ہریرہ کی کنیت سے بلایا جاتا۔ حضرت عائشہ کو پیار اور محبت سے اللہ کے نبی کبھی حمیرہ کہہ دیتے تھے۔ تو پیار اور محبت، اگر اس میں پیار محبت کا اظہار ہے، اس کو اچھا لگتا ہے، آپ فرینڈ کہہ دیتے ہیں، ڈارلنگ کہہ دیتے ہیں، پیارے کہہ دیتے ہیں، محبت سے کوئی نام رکھ دیتے ہیں اور وہ اس کو اچھا بھی لگتا ہے، کوئی حرج نہیں، گناہ کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نام ہے اس سے وہ ٹیز ہوتا ہے، اس سے وہ چڑھتا ہے، اس سے غصہ آتا ہے، وہ اس کو پسند نہیں ہے، اس سے اس کی انسلٹ ہوتی ہے، وہ بے عزتی محسوس کرتا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ۔ تین قسم کے خصوصی طبقے ایسے ہیں جو الٹے نام رکھنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور بڑی معذرت کے ساتھ وہ شاید الٹا نام رکھنا اپنا حق بھی سمجھتے ہیں۔ ایک تو معذرت کے ساتھ عرض کر دوں تو ہمارے ٹیچرز کا پروفیشن ہے نا، اساتذہ سمجھتے ہیں میرا روحانی بیٹا ہے، میں اس کا الٹا نام رکھ لوں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ قاری صاحب سمجھتے ہیں میرا شاگرد ہے، الٹے نام سے بلا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ پروفیسر اور ہیڈ ماسٹر اور پرنسپل کا طبقہ یہ سمجھتے ہیں اس کا الٹا نام رکھ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے۔
ایک بچہ میرے پاس روتا ہوا ہے، کہنے لگا استاد جی میں نے فلاں قاری صاحب کی کلاس میں نہیں پڑھنا۔ میں نے کہا کیا وجہ؟ اب اس بچے نے بہت بڑی حقیقت بتائی، کہنے لگا مجھے موٹو کہتے ہیں، موٹو کہتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے استاد جی ہیں؟ اس بچے نے بڑی پتہ کی بات کی، یہ بچے بڑے عظیم ہوتے ہیں، ان کی اپنی نفسیات ہوتی ہیں، ان کی بھی ایک عزت ہوتی ہے۔ بچہ کہنے لگا چلے استاد جی ہیں، مجھے علیحدگی میں کہتے تو احترام کی بنیاد پہ میں پھر بھی اس کو برداشت کر لیتا، لیکن استاد جی مجھے جب وہ موٹو کہہ کے بلاتے ہیں تو میرے سارے کلاس فیلوز نے بھی میرا یہی نام رکھا ہوا ہے، اور پورے مدرسے کے بچے بھی مجھے اسی نام سے بلاتے ہیں، لہٰذا میں ان کی کلاس میں نہیں بیٹھوں گا۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے جائز ہے، اللہ نے تو کوئی استثناء نہیں دی، جو بھی ایمان والا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسری کیٹیگری ہوتی ہے باس کی، باس بھی ایک بڑی مخلوق ہوتی ہے نا ماشاءاللہ، دکان کا باس، دفتر کا باس، آفس کا باس، فیکٹری کا باس، شیلر کا باس، مل کا باس، وہ اونر ہے، مالک ہے، وہ سمجھتا ہے میرا تو حق ہے نا میں اپنے ملازموں کا الٹا نام رکھ لوں، ان کی کیا عزت ہے، عزت تو بس میری ہے، احترام تو میرا ہی ہے، مجھے تو حق پہنچتا ہے، میں اس کا الٹا نام رکھ لوں، اس کے لیے بھی اجازت نہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ آخری بات بڑی اہم ہے، وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ یاد رکھو میں نے تمہیں کہہ دیا صلح کرو رحم ہوگا، میں نے تمہیں کہہ دیا مذاق نہ اڑاؤ، میں نے تمہیں کہہ دیا تانے نہ دو، اور میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ الٹے ناموں سے ایک دوسرے کو نہ پکارو۔ اور اللہ کہتے ہیں میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں جو سابقہ زندگی میں ہوا سو ہوا، اگر آئندہ زندگی میں تم نے میرا حکم سن کر بھی توبہ نہ کی تو ایسے لوگوں کا نام میں ایمان والوں کی فہرست سے نکال کے ظالموں میں لکھ دوں گا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو توبہ نہیں کریں گے تو ایسے لوگ ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو ان چاروں بنیادی محبت کو پیدا کرنے والی اور نفرت کو ختم کرنے والی باتوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ انشاءاللہ آئندہ اتوار اس مسجد کے اندر محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد منچھا صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے۔ تمام دوست احباب شوق نال محبت نال تشریف لے آنا، اور انشاءاللہ آئندہ اتوار ناشتے دا اہتمام الحمدللہ ہو چکے ہے۔ آئندہ اتوار انشاءاللہ تمام بھائیوں ناشتہ کرایا جائے گا۔ درس قرآن محترم جناب قاری محمد منچھا صاحب انہوں دا درس قرآن ہوئے گا۔ دوسرا 22 اکتوبر برو سوموار جامع مسجد اہل حدیث نئی بستی پیڑیاں گنڈا سنگھ روڈ دے بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس دے اندر دیگر علماء کرام محترم جناب قاری حنیف ربانی صاحب، مولانا منظور صاحب، حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب اور دیگر علماء کرام خطاب فرمان دے۔ تمام دوست صاحب آپ کوشش کرنا تھے پہنچن دی۔ کافی بھائیاں نے دعا دا کیا، ایک میری بہن نے پیغام پہ جائے اسی گڈی نوی لئی ہے،
उनके वास्ते खसूसी तौर पर दुआ फरमाना बड़ी खुशी की बात है। आम तौर पर जो गड्डी ली जाती है तो नाल कुछ ना कुछ टंग दिता जाता है, जुत्ती टंग दी, कोई होर इस तरह की कोई चीज़। ये बड़ी खुशी की बात है भी भैन ने क्या चलो दुआ कर देना, उन्होंने वास्ते खसूसी तौर पर दुआ फरमाना। और एक साडे हमसाए ने उन्होंने एक बीबी बीमार है, उन्होंने भी दुआ दा किया। और ख़ास करके बे औलाद वास्ते और बीमारा वास्ते मैं शेख साहब अगे गुजारिश कराँगा खसूसी तौर पर दुआ फरमाना, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और उस दुआ तो पहले मैं बड़े अदब नाल गुजारिश कराँगा शेख साहब एक तलावत फरमा दें। खवातीन की तरफों काफ़ी पैगाम मिले ने, छोटी बच्ची ने कहा जी तिलावत ज़रूर कराना। मैं कहा जी इंशाल्लाह गुजारिश कराँगे, शेख साहब इंशाल्लाह तिलावत फरमान दें, उस बाद इंशाल्लाह खसूसी दुआ फरमा दें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له الفضل وله الثناء الحسن مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت مالكنا وأنت رازقنا. اللهم أنت القريب المجيب. اللهم أنت رب غفور رحيم كريم قريب مجيب. اللهم أنت ذو الجلال والإكرام وأنت ذو المن والعطاء وأنت ذو الجود والسخاء. اللهم أنت واسع المغفرة وأنت أرحم الراحمين وأنت خير الراحمين وأنت أكرم الأكرمين وأنت رب العالمين وأنت أقرب إلينا من حبل الوريد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عظمت ولی اللہ، جلال ولی اللہ، کبریائی ولی اللہ، عزت ولی اللہ، بڑائی ولی اللہ، بلندی ولی اللہ، فضل کرنے والی اللہ، رحم کرنے والے اللہ، معاف کرنے والے اللہ، سخاوتیں کرنے والے اللہ، عزتیں دینے والے اللہ، رفتیں دینے والے اللہ، بلندیاں دینے والے اللہ. تو کتنا مہربان ہے. تو نے اپنے قرآن میں کہا ہے نا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تو نے کہا ہے نا، میرے بندے میرے بارے پوچھیں تو میرے سونے نبی ان کو بتا دینا کہ میں قریب ہوتا ہوں. دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. اللہ ہم تجھے پکارتے ہیں، ہماری پکار کا جواب عنایت فرما دے. اے اللہ ہم معافیاں مانگتے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہم معافیاں مانگتے ہیں، بس تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ 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 تیرے وعدے ہیں نا، میرے بندے تو چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے آ جاؤں گا. تو ایک بارشت میری طرف آئے گا تو میں ایک ہاتھ آ جاؤں گا. اے اللہ ہم تو چل کے تیرے گھر میں آئے بیٹھے ہیں، تو دوڑ کے آ کے ہمیں معاف کر دے. اے اللہ تو کہہ دینا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے. اے اللہ تو اپنے فرشتوں سے کہہ دینا، گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا. یا اللہ تو کہہ دینا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره
اللهم اغفر لي خطائی وعمدی وحزلی وجدی وکل ذالک عندی۔ یا اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف فرما دے، ظاہری اور خفیہ گناہ معاف فرما دے، پہلے اور بعد والے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ہم بڑے غافل لوگ ہیں، ہمیں معاف فرما دے، بڑے ہی کمزور ہیں، ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم معافیاں مانگتے ہیں، پھر ہمارا نفس ہمیں برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ یہ زندگی گزارنا بھی تو ایک امتحان ہے، اے اللہ اس امتحان میں ہمیں کامیاب فرما دے، اے اللہ ہمیں کامیاب فرما دے۔ اے اللہ تیری عزت، تیرے جلال، تیری رحمت کی قسم، ہمیں اپنی موت سے وہ محبت نہیں مل سکتی جو تو دے سکتا ہے، ہمیں اپنی باپ سے بھی وہ شفقت نہیں مل سکتی جو تو دے سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرما دے، رحمت والا معاملہ فرما دے، رحمت والا معاملہ فرما دے، رحمت والا معاملہ فرما دے۔ اللہ زندگی کے سفر میں تو ہمارے ساتھ شامل ہو جانا، تو ہمارے ساتھ شامل ہو جا۔ اے اللہ اپنے دین کا کام لے لے، اپنے دین کا کام لے لے، اپنے دین کا کام لے لے، اپنے دین کا نوکر رکھ 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 لے۔ اے اللہ جو ہم کام کر رہے ہیں، یا اللہ اس میں بڑی کوتاہیاں، بڑی کمزوریاں، یہ جیسا بھی ہے اسے قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے، یا اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ ایسے کام لے لے جن سے تو راضی ہو جائے، ایسے کام لے لے جن سے تو راضی ہو جائے، ایسے کام لے لے جن سے تو راضی ہو جائے، ایسے کام لے لے جن سے تو راضی ہو جائے۔ اللہ ہماری ان مسجدوں کو آباد فرما دے، ان مسجدوں کو آباد فرما دے، ہمارے اداروں کو آباد فرما دے، ہمارے مدارس کو آباد فرما دے، ہمارے مدارس کو آباد فرما دے، ہمارے اداروں کو آباد فرما دے، ہماری مساجد کو آباد فرما دے، اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما دے، اپنے غیب کے خزانوں سے ہماری مدد فرما دے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم بيدك خزائن كل شيء وبيدك مفاتيح كل شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء۔ اللهم أنت إلهنا وأنت ربنا وأنت معبودنا وأنت مسجودنا وأنت خالقنا وأنت رازقنا، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، عافیت اور صحت نصیب فرما، جتنی زندگی قسمت میں ہے صحت والی، ایمان والی نصیب فرما۔ اللہ ہماری جو بہنیں، ہمارے جو بھائی اولاد سے محروم ہیں، ان کو صالح اولاد نصیب فرما۔ تو بڑا قادر قدیر ہے نا، تو اولاد دینے پہ آئے تو مریم کمواری کی جھولیاں بھر دیتا ہے، تو اولاد دینے پہ آئے تو زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دے دیتا ہے، تو اولاد دینے پہ آئے تو ابراہیم کو بڑھاپے میں اسماعیل دے دیتا ہے، تو اولاد دینے پہ آئے تو اے اللہ بغیر ماں باپ کے تو آدم و حوا کو پیدا کر سکتا ہے۔ اے قدرتوں والے اللہ، اے طاقتوں والے اللہ،
اے خالق اللہ اور بالق اللہ، مصور الباری الخالق، اے اللہ تیری صفت خلاقی اور تیرے مصور ہونے، تیرے باری اور خالق ہونے کے واسطے ہیں۔ یا اللہ ہمارے بے اولاد بھائیوں اور بہنوں کی جھولیاں بھر دے، کو صالح اولاد نصیب فرما دے۔ رب لا تذرهم فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرهم فردا وانت خیر الوارثین، رب لا تذرهم فردا وانت خیر الوارثین۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں۔ اے اللہ آپ جانتے ہیں آزمائشیں بڑی ہیں، حالات بڑے کٹھن ہیں، فتنے بڑے زیادہ ہیں۔ اللہ ہماری اولادوں کی تو حفاظت فرما لے، ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما لے، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما لے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ ہمارے بیٹوں کو ہماری بیٹیوں کو متقین کا امام بنا دے، نیک اور صالح بنا دے، ان کو قرآن کے حافظ و حافظات بنا دے، اپنے دین کے خادمین و خادمات بنا دے۔ اللہ ہمارے بیٹوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ان آزمائشوں فتنوں سے تو ان کی حفاظت فرما لے، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما لے، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ہماری جانوں کی حفاظت فرما، ہماری مالوں کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرما، ہمارے فوت شدگان کو معاف فرما دے۔ اللہ جس بہن کو تو نے گاڑی کی نعمت دی اس کی حفاظت فرما، اسے برکتیں نصیب فرما، خیر و راحت نصیب فرما، نیکی کے کاموں میں سفر کی توفیق نصیب فرما، خیر کی راہوں میں چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ امت اسلامیہ کے حال پہ رحم فرما دے، ہمارے بیٹوں بیٹیوں نوجوان نسلوں کو قرآن کا فہم دے دے، ہمیں اپنے قرآن کا نوکر رکھ لے۔ یا اللہ یہ محنت ہمارے پیارے بھائی کی قبول فرما لے، اس مسجد کو آباد فرما دے، جو ان کے معاونین ہیں ان کو بھی خیر و برکت نصیب فرما دے، جو کارکنان و خدام ہیں ان کو بھی عزت و راحت اور خیر و برکت نصیب فرما دے۔ یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔